السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی بس آخری 11 آیات تقریباً رہ گئی ہوئی ہیں، تو 275 سے آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ 282 تک ٹارگٹ ہے۔ پہلے اس کا تلاوت سن لیتے ہیں، پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کے ٹاپکس کیا ہیں، کیونکہ کافی اہمیت والی چیزیں ہیں جس سے کافی کنفیوژن کلیریفائی ہو جاتی ہیں۔ تو پہلے تلاوت سن لیں، پھر ہم بات کرتے ہیں اس پہ۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار
كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن تو اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں. آج کا جو سیشن ہے اس میں 3 موٹی موٹی چیزیں آپ کو کلیئر ہو جانی چاہیے جب ہم سیشن کا اختتام کریں گے. تو سب سے پہلے سود کیا ہوتا ہے. سود جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں اور عربی میں اس کو ربا کہا جاتا ہے, اور یہ قرآن کی اصل میں اصطلاح نہیں ہے کہ قرآن نے کسی عمل کو ربا سے کہا ہو. یہ پہلے سے ہی عرب زمانے میں چلتی ہوئی آ رہی تھی, اور اس کے حرام ہونے کا یا چیز ہونے کا پہلے سے ہی پتہ تھا, اور یہ اصطلاح جو عربی زبان میں تھی اس کو ربا کہتے ہیں, جس کو ہم اردو میں سود اسے تعبیر کرتے ہیں. دوسری چیز جو آج کے لیکچر میں ہم کریں گے انشاءاللہ, اس میں جو قرض کے جو لین دین کے معاملات ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات کیا ہیں. اور ایک اور انتہائی ضروری اسپیشلی خواتین کے لیے کہ یہ جو ایک غلط العام جس کو قرآن سے تعبیر کر کے کہا جاتا تھا کہ عورتوں کی گواہی آدھی ہوتی ہے, اور عورتوں کو اس وجہ سے یا بہت ساری اور چیزوں کی بھی ریزننگ کر کے وہ بتا دیا کہ بھئی ایک مرد کی ایک گواہی اور 2 عورتوں کی گواہی لی جائے تو وہ ہوتی ہے, اور اس کو ریفرنس قرآن میں دیا جاتا تھا. تو وہ چیز کلیریفائی ہو جائے گی کہ قرآن میں اس طرح سے اس سینس میں کوئی بات کہی ہی نہیں گئی. جب آپ کو وہ بات سمجھ آئے گی تو آپ کو اپنے خدا پہ پیار آنا شروع ہو جائے گا کہ خدا نے کیا بات کی تھی اور لوگوں نے اس کو نا سمجھی کی بنیاد پر کیا سے کیا بنا دیا ہوا ہے. تو یہ 3 موٹی موٹی چیزیں جو کہ ابھی ہوں گی آج انشاءاللہ ہم کور کریں گے. اس سے پہلے ہم پچھلے سیشن میں ہم نے دیکھا تھا وہ ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے بارے میں چیزیں بتائی تھیں. اس میں ناریا کاری ہونی چاہیے, اس میں دکھاوے کی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, اس میں نیم دلی یا ایسے دل پہ جبر کر کے نہیں, خاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور پوری خوش دلی کے ساتھ پورے جذبے کے ساتھ کیا جانا, اور وہ بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی تھیں. اب اللہ تعالیٰ نے بالکل اس سے اپوزٹ سائڈ کو ایسے سمجھ لیں کہ لیا ہے, اور وہ اپوزٹ سائڈ کیا ہے کہ ایک تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تھا, ایک یہ کہ اب تم کسی کو پیسے دیتے ہو تو اس کے اوپر تقاضا کرتے ہو کہ اس کے اوپر مجھے ایکسٹرا پیسے دیے جائیں. تو اس چیز کو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں, اور اس چیز کو موضوع بنایا اگلی کچھ آیات میں. تو سب سے پہلی آیت کا ترجمہ ہم اسی طرح سے پڑھ لیتے ہیں. مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا, اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے, حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام. لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا, اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے, اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا عادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. اب اس میں جب سود اور عربی میں جو لفظ ربا جو استعمال ہوا ہے تو سب سے پہلے اس کو اصلاً سمجھ لینا بہت ضروری ہے. قرآن پاک نے اس کی یہاں تفصیل اس سورہ بقرہ میں تو نہیں کی, لیکن یہاں پہ کیونکہ اس کے بارے میں قانون دیا ہے کہ مدینہ کی ریاست اب بن رہی ہے, لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں, چھوٹا سا ایک گروہ ٹائپ بن گیا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سود کے بارے میں ایک قانون دیا جا رہا ہے. تو باقی ہم آگے چلیں گے تو سود سے ریلیٹڈ کچھ اور چیزیں آئیں گی تو مزید کلیریفائی ہو جائے گا, لیکن میں ابھی مختصراً یہ چیز بتا دیتا ہوں, سمجھا دیتا ہوں کہ سود یا ربا جس کو کہتے ہیں وہ ہے کیا, اور یہ اچھی طرح سمجھ لیں کیونکہ یہ آگے بہت زیادہ کام آئے گا. جو اردو زبان میں جو سود کا لفظ ہے یا عربی میں ربا ہے, اس سے مراد جو ہے وہ اضافہ ہے جو ایک قرض دینے والا مقروض سے اپنی اصل رقم پر محض اس لیے وصول کرتا ہے
کہ اس نے ایک خاص مدت کے لیے اس کو یہ رقم استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. ایک خاص مدت ہوگی اور اضافہ یعنی کہ واپس لیا جائے گا، اس کا تقاضا کیا جائے گا جو کہ قرض دے رہا ہے، اور یہ قرض کی شکل میں ہے کہ قرض دینے والا مقروض سے اصل رقم پر تقاضا کرتا ہے. یہ ہے بنیادی ڈیفینیشن یا سود کی یا ربا کی جس کو آپ کہیں. یہ اس چیز پہ نہیں ہے کہ وہ کس بندے کو دیا گیا ہے یا کس شکل میں دیا گیا ہے، یعنی کسی غریب یا نادار کو دیا گیا ہے یا کسی کاروباری اور رفاہی اسکیم میں دیا گیا ہے. اس چیز کو ربا کے حقیقت کے تعین میں کوئی دخل نہیں ہے. اور عربی زبان میں جو جس طرح ربا کا اطلاق قرض دینے والے کے مقصد اور مقروض کی نوعیت و حیثیت سے قطع نظر محض اس کے اضافے پہ ہوتا ہے جو کسی قرض کی رقم پہ لیا جائے. اور کیونکہ پرانے زمانے میں اس طرح بھی ہوتا تھا کہ اکثر اوقات امیر لوگ بھی اس طرح کا لیتے تھے اور اس کو شامل کرتے تھے اپنے اموال میں، تو کہ اس میں بڑھوتری. اور اس کو آگے جو سورہ روم میں اس کی 39 نمبر آیت میں خدا نے قرآن میں خود ہی واضح کیا ہے کہ اس ٹائم وہ کاروباری لوگ ہی اس کو مال میں یوٹیلائز کرتے تھے اور اس کو بڑھنے کے لیے دیا جاتا تھا. کہ اور اس میں جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اس لیے کہ وہ دوسروں کے مال میں پروان چڑھے. اب یہ تعبیر ظاہر سی بات ہے غریبوں کو جو دیے جاتے ہیں وہ سودی قرضوں کے لیے تو کسی طرح موضوع نہیں ہے، لیکن صاف یہ بتا دیتی ہے کہ اس زمانے میں سودی قرض بالعموم تجارتی مقاصد کے لیے بھی دیا جاتا تھا، اور اس طرح قرآن کی اس تعبیر کے مطابق گویا دوسروں کے مال میں پروان چڑھتا تھا. تو سود کی یہ ڈیفینیشن مد نظر ہونی چاہیے. ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ قرض اور مقروض اور اضافے کا تقاضا کیا گیا ہے کہ اضافے کے ساتھ واپس کیا جائے کیونکہ خاص مدت کے لیے دیا گیا. اور دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس میں اس کا جو اطلاق جو ہوتا ہے سود کا، وہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جو کہ اپنی حیثیت میں انہیں فنا کر دیتی ہیں. یعنی کہ اس میں مقروض کو اس چیز کو دوبارہ پیدا کرنا ہوتا ہے اور مالک کو لوٹانا ہوتا ہے. جس طرح سے اگر میں پیسے دوں قرض کے طور پہ تو وہ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، ان کے وہ فنا ہو جاتے ہیں. اب جب میں نے اسے واپس دینا ہے تو وہ مجھے دوبارہ سے کسی طرح سے وہ پیسے کریٹ کرنے ہیں، کہیں سے لینے ہیں، کچھ نہ کچھ کرنا ہے کہ وہ دوبارہ سے پیدا ہوں گے اور پھر میں اس کو دوں گا. یا کسی طرح سے میں نے گندم ہے کسی کو دے دی، گندم استعمال ہو گئی، گندم استعمال ہوگی، وہ ختم ہو گئی. اب وہ ختم ہو گئی تو اب میں نے جب واپس کرنا ہے تو پھر مجھے دوبارہ کسی نہ کسی طرح سے اس کا بندوبست کرنا ہے اور اس کے اوپر دینا ہے. تو یہ اس کو ویسے انگلش میں دیکھا جائے تو کنزیومیبل کہتے ہیں کہ وہ کنزیوم ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، فنا ہو گئی ہے، اب دوبارہ اس کو کرنا ہے. تو سود کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے. پھر اس کا اطلاق یوزیبل چیزوں پہ نہیں ہوتا. یوزیبل چیز اب کیا ہے؟ جو کہ استعمال میں ہوتی ہے اور اپنی حیثیت میں ختم نہیں ہوتی. جس طرح سے میرے پاس ایک گاڑی ہے، میں دوست کو دے دیتا ہوں یا کوئی اس طرح سے تقاضا کرتا ہے اس کو چاہیے تو میں اس کو دے دیتا ہوں، لیکن ساتھ ہی کر لیتا ہوں بھائی 2 مہینہ یوز کرے گا اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ ایڈیشنل وہ دے گا. تو اس کا ظاہری سی بات ہے کہ وہ اپنی اصل حیثیت میں ہی واپس آتی ہے، وہ چیز فنا نہیں ہوئی. اور اس کا جو استعمال کا معاوضہ کرایہ ہے اصل بات، تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ بنیادی چیز ہے جو کہ سود کے بارے میں سمجھ لینی چاہیے. کنفیوژن کہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ ایک سچویشن ایسے آ جائے کہ قرض لیا گیا، کوئی تقاضا نہیں کیا گیا ایکسٹرا دینے کا لینے کا یا کچھ اس طرح کی نہ بات ہوئی، کسی نے قرض لیا. اب جو مقروض تھا وہ جب واپس کر رہا تھا تو اس نے رد احسن یعنی کہ اس نے اپنی طرف سے ایک احسن طریقہ اختیار کیا اور اس نے کہا کہ میں کچھ بڑھا کر واپس کر دیتا ہوں. اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے بھی واضح ہے کہ انہوں نے اونٹ کسی سے عاریتاً لیا تھا، تو جب واپس کرنے کی باری آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو موٹا تازہ کر کے یعنی کہ پہلے سے زیادہ تندرست کر کے دے دو. تو ایک احسن طریقہ ہے کہ آپ کی کسی نے ہیلپ کی، کسی نے وہ چیز دی، اب واپسی میں اس نے تقاضا نہیں کیا، اب آپ واپسی پہ اس کو کچھ دے دو تو یہ سود کے زمرے میں پھر نہیں آئے گا. تو اس چیز میں کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے اور اکثر اوقات ہمارے بینکنگ میں یا سیونگ سرٹیفکیٹس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ سیونگ سرٹیفکیٹس بھی اگر حکومت کی طرف سے ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی متعین یہ چیز نہیں ہوتی. اس کے بعد
حکومت یہ طے کر لیتی ہے سال بعد 2 سال بعد کہ ہاں رد احسن کے طور پہ اگر دیکھا جائے اس کو تو 2%، 3%، 4%، 1%، جتنا بھی حکومت سے ہو سکتا ہے وہ اس طرح سے اگر واپس کر دے تو کیا اس پہ یہ اطلاق ہوگا؟ تو جن عالم کو جس طرح سے میں نے پڑھا انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، کیونکہ اس کو رد احسن کے طور پہ کیا جائے گا، کیونکہ نہ اس نے مطالبہ کیا ہے، نہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے، اور مقروض جو ہے وہ خود ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ میں اتنا زیادہ دے دیتا ہوں۔ یہ بنیادی طور پہ بہت سمری میں نے تھوڑا سا سود کے بارے میں بتا دی ہے کہ یہ وہ چیز ہوتی ہے۔ اور اب اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ آگے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے بارے میں اللہ قانون کیا بیان کر رہا ہے اور اس کے بارے میں احکامات کیا بیان کر رہا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اس پہ آرگومنٹ کیا کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، تو قرآن میں اس چیز کو ایکسپلین بھی نہیں کیا گیا کہ تجارت کیا ہے اور سود کو اس طرح سے یہاں پہ، کیونکہ یہ بہت آبویس سی چیز ہے اور یہ بات کرنے والے ایسے ہیں جس کو شیطان نے چھو کے باولا کر دیا ہو کہ ایسی الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دی ہوں گی۔ اور اس کو ویسے اگر پڑھا جائے، اگر ہم اپنے سمجھنے کے لیے کیا جائے کہ سود کو تجارت کے ساتھ کسی طرح سے بھی ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ تجارت کرنے والا جب ایک تاجر ہوتا ہے تو وہ اپنا سرمایہ ایک ایسے مال کی تجارت پہ لگاتا ہے جس کی لوگوں کو طلب ہوتی ہے۔ اور ایگزامپل میں دیکھوں کہ ملتان ہے اور لاہور ہے، اب ایک چیز ہے جو کہ ملتان میں نہیں ہے، ملتان میں نہیں ہے، وہ لاہور سے ملتی ہے، لوگوں کو پریشانی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں اپنی انویسٹمنٹ کرتا ہوں، میں تجارت کے طور پر جاتا ہوں، میں لاہور میں وہ ساری چیز کرتا ہوں اور میں واپس آ کے اس اپنے والے شہر میں اس کا کرتا ہوں، نمائش لگاتا ہوں اور ایک دکان کھول لیتا ہوں یا کچھ کر لیتا ہوں، تو میں نے لوگوں کی ضرورت کے مطابق اس چیز کو لاہور سے جا کے خریدا، اس کو بندوبست کیا، ڈیلنگ کی، اور یہاں آ کے میں اس تجارت پہ تھوڑا سا منافع لے رہا ہوں۔ تو یہ کیا اسی زمرے میں ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اس میں محنت کی گئی ہے، اس میں زحمت لی گئی ہے، اس میں خطرات مول لے کر اس مال کو لوگوں کے لیے قابل حصول بنایا گیا ہے، کیونکہ وہ اپنی ذاتی کوشش سے تو اول اس کو حاصل نہیں کر سکتے تھے، اگر حاصل کر سکتے تھے اسے کہیں زیادہ قیمت پر، تو اور پھر جب اپنا سرمایہ کھلے بازار میں لگایا گیا ہے تو بازار میں باقی ساروں کے لیے بھی اوپن ہے، وہ بھی آ کے اس طرح کے کر سکتے ہیں، وہ بھی سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ اب اس طرح ایک چیز لی گئی اور اس پہ تھوڑا سا منافع لیا گیا تو وہ سارے خطرات اور سارے اتار چڑھاؤ سے گزر کر پھر میدان میں اترا گیا اور پھر کیا گیا، اور اس میں معاشرت کی خدمت کا بھی ایک طرح سے پہلو۔ اب اس کو سود خور سے یا ایک سود والے سے کس طرح سے یعنی کہ کمپیئر کیا جا سکتا ہے، اس کی بالکل کوئی تک ہی نہیں بنتی، کیونکہ وہ بیٹھے بٹھائے اپنا صرف پیسہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اتنے عرصے بعد مجھے اتنا مزید پیسہ چاہیے۔ تو یہ تھوڑا بہت تجارت میں اور سود میں مطلب جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے۔ تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اس حرکت کا ادا کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں، تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو پہلے کھا چکا سو کھا چکا ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ معاف کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا معاملہ پھر اللہ کے حوالے ہے، اس دنیا میں تم لوگ اس سے اب کچھ نہ کہو، اس نے جو کچھ کر لیا، اب میں اس کا معاملہ ڈیل کروں گا آخرت میں، اور اس میں ظاہر سی بات ہے بہت ساری اور چیزیں بھی آ جائیں گی کہ جب اس کو پتہ چل گیا تو کسی نے ازالہ کرنے کی بھی اس کو توفیق ملی، اس نے ازالہ بھی کیا، نہیں کیا، اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ کوئی ایسے اس نے اقدام کیے، پشیمان ہوا، معافی مانگی، جو بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا معاملہ اب اللہ تعالیٰ کے حوالے، اب دنیا میں اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس حکم کے بعد بھی پھر یہ کام کر رہا ہے تو پھر وہ جہنمی ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بعد پھر اسی طرح سے کہا کہ اللہ تعالیٰ، ورڈنگ میں تھوڑا سا چینج کروں گا، کہ اس دن اللہ سود کو مٹا دے گا اور خیرات کو بڑھائے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔
تو یہ وہ والی بات ہے کہ سود خور قیامت میں صرف ان کو ندامت ہی ہوگی، اور وہ دیکھیں گے کہ دنیا میں جو ان کو لاکھوں کروڑوں جو بھی تھے وہاں پہ ایک کوڑی بھی نہیں ہے ان کی، وہ بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ اور دوسرا جو صدقہ ہے اس کے بارے میں کیا ہے کہ اس میں ایک ترمذی کی حدیث ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ صدقے کو قبول کرتا اور اسے اپنے داہنے ہاتھ سے لیتا ہے، پھر وہ تمہارے لیے اس طرح اس کی پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ تمہارا دیا ہوا ایک لقمہ اللہ کے ہاں احد پہاڑ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، مطلب صدقہ کتنی بڑی چیز بتائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور سود کتنی بڑی برائی بتائی جا رہی ہے کہ وہ وہاں پہ فنا ہو کے رہ جائے گا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگے، نیک عمل کرنا شروع کر دیا، نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، تو ظاہر سی بات ہے اس کا اجر صرف اللہ تعالیٰ ہی نہیں دینا۔ اور پھر وہی جنت کی ایک بہت ہی پیاری تعبیر یہاں پہ استعمال کی کہ نہ وہاں پہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان لائے۔ آگے ایک نشانی بھی بتا دی کہ اگر واقعتاً تم سمجھتے ہو کہ تم ایمان لے آئے ہوئے ہو، تو ایک چیز اس سے پتہ چل جائے گا کہ جو سود اگر باقی رہتا بھی ہے، اگر تم وہ کام کر رہے تھے، اب نصیحت آ گئی، تم پتہ چل گیا، تو اسے اگر تم نے چھوڑ دو اگر تم واقعی ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، نہ تو ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ یہاں پہ مطلب یہ بات بھی کی جا سکتی تھی کہ پولیس جا کے پکڑ لے یا کچھ اس طرح سے ہو جائے کہ مدینہ کی ریاست ہے، ایک قائم ہو رہی ہے، ایک نئی امت پیدا ہو رہی ہے، اور اس پہ اجتماعی احکامات دیے جا رہے ہیں، تو اس میں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پراپر قانون بھی دے دیا گیا کہ اب یہ چیز ہوگی تو یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، یعنی کہ یہ اب پھر بغاوت کر دی گئی ہے۔ اور جب یہ بغاوت اور اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو اس میں پھر جس طرح سے حضرت ابوبکر کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے کی بات کی تھی یا کچھ ہوا تھا، تو ان کے خلاف بھی اعلان جنگ ہوا تھا۔ وہ پھر ایک دو بندوں کا معاملہ نہیں ہوتا، وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پوری ریاست کے خلاف بغاوت میں لوگ کھڑے ہو گئے ہوئے ہیں، تو پھر ان کے خلاف اعلان جنگ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ ساری چیزیں پتہ چل گئیں اور پھر یہ کام کیا گیا، تو پھر یہ اعلان جنگ ہے، لیکن حق تلفی نہیں کی جائے گی، یعنی کہ جو تم نے اصل رقم دی ہے وہ لینے کے تو حقدار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف بھی زیادتی نہیں کی، اور نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے، ساتھ تنبیہ بھی ہو گئی کہ ورنہ تم پہ بھی ظلم کیا جا سکتا ہے۔ تمہارا قرضدار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ یہاں پہ پھر ایک تھوڑا سا آگے بڑھ کے ایک احسان والا طرز عمل اپنانے کی یہاں پہ ترغیب دی گئی ہے کہ اگر جو قرض دار ہے اور وہ تنگ دست ہو گیا ہوا ہے، یعنی کہ اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ بھی نہیں کر رہا، تو اس کو تھوڑی مہلت دے دو، اس کا ہاتھ کھلنے تک کی مہلت دے دو، اور اگر جو صدقہ کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس دن کی رسوائی مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا۔ یہ تقریباً تعبیر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ قرآن میں واضح ہو جاتی ہے کہ ہر کسی کو اس کے نیکی یا بدری کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔
یعنی کہ عدل و احسان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا اس پہ کسی کے خلاف کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. یہی ہم نے شفاعت والے اس میں بھی پڑھا تھا کہ کسی کی شفاعت اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ وہ شفاعت اس کی ہو جائے تو اور اس کے بعد نے ساری زندگی بے شک گناہ کیے ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. نہیں، یہی چیز سامنے ہونی چاہیے کہ جتنی نیکی کی ہے جتنی بدی کی ہے اس کا پورا پورا پھر بدلہ دیا جاتا ہے اور کسی پہ پھر ظلم نہ ہوگا. اب جو اگلی آیت ہے اس کے اندر قرض اور اس سے کس طرح سے لین دین کیا جائے، لکھت پڑھت کی جائے اور گواہی اور عورتوں کی اور مردوں کی گواہی کے بارے میں ہے. تو اس میں ہم آہستہ آہستہ پڑھتے جاتے ہیں اور وہ چیزیں دیکھتے جاتے ہیں کہ سود کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کرنے کے بعد اس کا قانون اور اس کی سزا اور اس کی چیزیں بتانے کے بعد، کیونکہ اب وہ قرض سے ریلیٹڈ تھا، تو اب یہ اگلی بات اس طرح سے قرض سے ہی ریلیٹڈ آ گئی کہ اب جو نارمل قرض کا لین دین کیا جائے وہ کس طرح سے کیا جائے. اور یہ ایسے معاملات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی گہرائی میں جا کے ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی سارا کچھ ڈیٹیل سے بتانا پڑا ہے. اور وہ بتانا ایسی چیز ایسے پیارے انداز میں سمجھایا ہے کہ اگر انسان اس پہ عمل کرے تو بہت سارے نزاعات سے اسے چھٹکارا پا سکتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو. اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے. وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی کہ قرض لینے والا وہ کرے گا. اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے. یہاں تک آپ دیکھیں تو پوری ایک چیز واضح طور پہ ہدایت کس طرح سے دی جا رہی ہے کہ ایک مقرر مدت کے لیے کسی کو قرض دیا جا رہا ہے، لین دین کیا جا رہا ہے. اس میں سب سے پہلی انتہائی اہم بات کیا کی کہ اسے لکھ لیا کرو. اور لکھنے میں بھی اب آپ صرف اپنے آپ کو اٹھا کے لے جائیں اس ٹائم کے اوپر جہاں پہ لکھنے پڑھنے والے بہت کم لوگ تھے، بہت کم ایسی چیزیں تھیں، اور وہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایک دستاویز پوری تحریر کی جائے، فریقین کے درمیان دستاویز تحریر کی جائے. اور یہ والی چیز بھی بتائی گئی جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہے، یعنی کہ جو لکھنے پڑھنے کی صلاحیت بھی جو دی گئی ہے انسان کو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے. انسان نے کوشش کی لیکن اس کو یہ چیز ملی ہے اللہ کی طرف سے ملی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو عام کرو، یعنی کہ کوئی ہمارے پاس آ جائے اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا یا کوئی چیز ایسی کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ قابلیت اللہ ہی کی بخشی ہوئی ہے اور اس کو عام کرنا چاہیے. پھر جو قرض لینے والا ہے وہ شخص املا کروائے اور حق پہ کروائے. اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے. لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو، املا نہ کرا سکتا ہو، تو اس کا ولی، اس کا ساتھی کوئی انصاف کے ساتھ املا کروائے. یہاں تک بات پوری کلیئر ہو گئی کہ ٹھیک ہے اگر پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو کسی شخص کو کہہ دیں جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہے، اس کو اللہ سے ڈر کے یہ کام کرنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے اگر اس کے پاس کوئی ریکویسٹ صحیح ہے کہ وہ لکھ کے کر دے. لیکن اگر قرض لینے والا نادان ہے یا بھی ضعیف ہے، نہیں کر سکتا، تو اس کا کوئی ساتھی بھی انصاف کے ساتھ کرا سکتا ہے. اس سے آگے اب وہ انتہائی اہم بات آ رہی ہے، پھر اپنے مردوں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. پھر یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو. گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا. میعاد کے تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو. اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے.
اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت پیدا ہوتی ہے، زیادہ سہولت ہوتی ہے، اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست ہوں تم لوگ آپس میں کرتے ہو، اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے ہوئے وقت گواہ کر لیا کرو، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ ایک ایک چیز کو یہاں پہ دیکھتے جائیں، صاف کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت آ رہی ہے، قانون نہیں دیا جا رہا، ایک ہدایت دی جا رہی ہے۔ جس طرح ماں باپ بچے کو کہہ دیتے ہیں موٹر سائیکل لے کے جا رہے ہو تو ہیلمٹ پہن لو، تمہیں آسانی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ ہوا تو اس پہ تم بچ جاؤ گے۔ قانون نہیں دیا جا رہا، ہدایت دی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اس سے سہولت ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شہادت دینے کا وقت آ گیا یا کوئی ایسے گواہ دینے کا تو اس سے سہولت ہو جاتی ہے اگر یہ کر لو گے۔ اب بات یہ آ گئی کہ پہلی اس میں کہا گیا کہ اپنے مردوں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو۔ قرآن کو اگر ہم پڑھیں، واضح کریں، اور اس سے پہلے ہم یہ چیز بھی دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس میں شوہر کو جس طرح سے کہا گیا یا مردوں کو ایک نکاح میں یا جو ادارہ بنتا ہے اس میں ذمہ داری فائنینشل دی تھی، یعنی کہ اس نے خرچ اٹھانا ہے، اس نے یہ سارے خرچ پرووائڈ کرنے ہیں، تو اس بیک گراؤنڈ میں دیکھا جائے اس کو قرض کی ضرورت پڑی، وہ لینے کے لیے گیا، تو اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ معاشرتی اس کا خیال کرتے ہوئے جاؤ اور 2 مرد اپنے ساتھ گواہ کر لو، تمہارے لیے بہتر ہے، اگر آگے کچھ اس طرح سے مسئلہ ہو گیا تو یہ تمہارے لیے کام آ جائے گا۔ تو 2 آدمیوں کی یہ شرط یا قانونی کوئی اس طرح کی چیز نہیں کی گئی، بلکہ کہا گیا کہ میری جو بندیاں ہیں وہ گھروں میں بیزی ہیں، وہ اپنے کام کاج کر رہی ہیں، وہ ساری اپنی رسپانسبلٹیز پوری کر رہی ہیں، تمہارا یہ کام ہے تو تم باروں بار 2 آدمی لو اور ان سے یہ سارا کام کرا لو، اور جو انصاف پہ قائم رہنے والے ہوں۔ پھر اگر کہا اگر نہیں کروانا ہی پڑ جاتا ہے، اگر تمہیں ایک مرد اویلیبل ہے اور کوئی دوسرا بندہ گواہی کے لیے نہیں ہے، اور اگر 2 مرد اویلیبل نہیں ہیں تو پھر ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھنے میں ہمارے معاشرے نے، ہمارے علماء کرام نے پتہ نہیں کس طرح سے وہ ساری چیز آ گئی ہے، وہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا۔ کہ اب امیجن کریں، صرف 1400 سال پہلے کی تو بعد کی بات ہے، گھریلو ایک خاتون ہے، مرد کو کوئی گواہ کے لیے اور چیز نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی کہ چلو 2 عورتوں کو لیتے جاؤ، بعد میں کبھی گواہی دینے کا موقع آ گیا، بعد میں کوئی 10 سال بعد 15 سال بعد کچھ کرنے کا موقع آ گیا، اب اس گھریلو عورت کو یا وہ جو ہے اس کو اب عدالت جانا پڑے گا، اس میں عدالت میں کمرے میں کھڑا کر کے کٹہرے میں اس کے اوپر وکیل جس طرح سے آج کل جرا کرتے ہیں اور پوری عدالت اور لوگ کھڑے اس کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ایک گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، آدمیوں میں بھی گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ تو ایک جو گھر سے ایک عورت گئی ہے جس کے جمیں اس طرح کی کوئی چیز مالی ڈالی ہی نہیں گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس پہ گھبراہٹ طاری ہو جائے اور وہ کوئی اگر بھول جاتی ہے تو دوسری بندی صرف اس کا سہارا بننے کے لیے کھڑی ہوئی ہے کہ اس کو سہارا ہو کہ میری کوئی دوست یا میری کوئی وہ وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، اور وجہ ایک 2 عورتوں کی یہ بتائی گئی ہے کہ اگر وہ بھول جائے تو دوسری اسے یاد کرا دے گی اس گھبراہٹ کی سچویشن میں۔ یہاں کسی طرح سے کسی پہلو سے بھی یہ بات نہیں کی گئی کہ عورت کم عقل ہے، عورت کی آدھی گواہی ہوتی ہے، یا عورت اس طرح سے کوئی مزید جس طرح سے بڑھا چڑھا کے وہ بیان کر دیا گیا۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو ایون ریاست کے قانون میں بھی ڈال دیا گیا نہ سمجھنے کی بنیاد پہ، یعنی اگر یہاں پہ عورت اگر نہیں بھولتی تو یہ نہیں کہا گیا کہ پھر بھی دونوں گواہی دیں گی، عورت کی بھی اسی طرح سے پوری گواہی ہے جس طرح سے ایک مرد کی ہے، صرف ایک کو
ایڈیشنل اس وجہ سے لے کے جایا گیا ہے کہ وہاں اگر گھبراہٹ کی سچویشن پیدا ہوئی جو کہ گھریلو اللہ کی بندیاں ہیں اور وہ رہ رہی ہوئی ہیں، اور اگر تم نے اللہ کی بندیوں کو تنگ کرنا ہی ہے اور تم نے عدالت لے کے جانا ہی ہے اور تمہارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی ایک ساتھی عورت، کوئی ایک دوست اس کے ساتھ لے کے چلے جاؤ تاکہ اس کا حوصلہ بنا رہے، اور اس کو نہ سمجھنے کی بنیاد پہ اٹھا کے ادھر کیا سے کیا بنا دیا گیا ہوا کہ عورت کا مقل ہے، عورت کی آدھی گواہی ہوتی ہے، عورت کے اندر یہ مسئلہ ہے، عورت کے اندر وہ مسئلہ ہے، اور اس کو اٹھا کے قرآن کا ریفرنس دے کے اس کو عدالت میں قانون تک یعنی کہ پارلیمنٹ میں بنا کے اس کو وہ کروا دیا گیا، اور جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عام ہدایت تھی کہ تم قرض کے لین دین کر رہے ہو، اس کا قانون سے اس میں کسی حادثے کا کسی صورت میں کوئی اس طرح سے تعلق ہی نہیں ہے، اور صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ ایک اگر بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اگر نہیں بھولے تو پھر وہ سچویشن ہی پیدا نہیں ہوئی، اور سارے گواہ پھر اس طرح کی بات کی گئی کہ وہ ہونے چاہیے جو تمہارے درمیان مقبول ہوں، یعنی کہ ان کی گواہی پہ لوگ اعتبار کرتے ہوں، جب لوگوں کو پھر گواہ بننے کا کہا جائے تو وہ پھر انکار بھی انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ پھر تھوڑی سی بات آگے مزید یہ بھی کر دی کہ اب بعض اوقات پھر یہ والی چیز ہو گئی، چھوٹے بڑے معاملات میں تو انسان نے کرنا ہی ہے، لیکن اب بازار میں بیٹھے میں تجارت ہو رہی ہے، کچھ گھنٹوں کے لیے تھوڑے سے رقم کا لے لی گئی اور واپس کرنی ہے، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن بھی دے دی کہ اس میں بے شک اگر تم نہ بھی کرو تو کوئی حرج نہیں، لیکن تجارتی معاملات طے کرتے ہوئے گناہ یہ گواہ کر لیا کرو، اور پھر آگے یہ بھی فوراً احتیاط کر لی کہ کرنے کا کہہ دیا کہ جو اس گواہ کو اس چیز کو لکھ رہے ہیں، کاتب ہیں اور گواہ ہے جو گواہ بنا تھا، تو اس کو کسی صورت میں ستایا نہ جائے، اور یہ بھی بالکل الٹی گنگا بہ رہی ہوئی ہے ہمارے ملک میں کہ گواہ کو آنے میں اور پھر اس کو اتنی دشواری میں ڈال دیا جاتا ہے کہ اس کو ستایا جاتا ہے بیسیکلی کہ اگر وہ گواہی کے لیے تو پھر کیا کیا وہ بھگتے اور کیا کیا وہ چیزیں کرے، تو ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے، اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ تو یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو کہ قرآن میں بتائی گئی ہیں، اس میں نہ کسی قسم کا کوئی شبہ ہے، نہ کسی قسم کی کوئی ایسی چیز ہے جس میں بندے کو سمجھ نہ آئے، ترجمہ بھی وہی ہے۔ تو اس پہ ایک آیت انسان غور کر لے تو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہی نہیں۔ اور ایک اور پہلو میں یہ بتا دیتا ہوں یہاں پہ کہ اس پہلو کو اٹھا کے قانون میں اور کس طرح سے مس یوز کیا گیا ہے، وہ یہ کہ یہ ایک چیز ہے جو کہ سوچ سمجھ کے کی جا رہی ہے، ایک قرض لیا جا رہا ہے، قرض لینے والا ہے بندہ سوچ سمجھ کے، پھر گواہ بھی اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو دیکھے تو وہ کر رہا ہے، دستاویز بھی کروا رہا ہے۔ ایک ہے کہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، باہر کھڑے ہوئے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یہاں پہ کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا کہ واقعاتی شہادت، یعنی کہ باہر کھڑے ہوئے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی ایک کی غلطی ہے، وہاں پہ اگر کوئی بچہ بھی کھڑا ہوا ہے، وہاں پہ کوئی مرد بھی کھڑا ہوا ہے، وہاں پہ کوئی عورت بھی کھڑی ہوئی ہے، تو اس کا اور اس آیت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن نہ سمجھنے کی بنیاد پہ اس میں بھی ہماری عدالت نے، ہمارے قانون میں یہ چیز شامل کر دی کہ اگر عورت نے وہاں پہ اس چیز کو دیکھا ہے تو اس کی گواہی عادی ہوگی۔ کتنی بڑی ایک معاشرتی ایک ناسمجھی اور کم عقلی اس سے آپ تعبیر کریں گے کہ قرآن پاک قرض کے معاملات کو سوچ سمجھ کرنے کی، اور وہ بھی ہدایت کی طرز پہ دے رہا ہے کہ اس طرح سے کر لو تو تمہیں مشکل پیش نہیں آئے گی، اور قانون میں کیا بنا دیا گیا ہے، واقعاتی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اس طرح کا اور معاملہ ہو گیا، اس میں عورتوں کے بارے میں یہ چیز تصور کر لی گئی ہے کہ نہیں ان کی شہادت اس طرح سے ہوگی، اور قرآن کی اس آیت کو اٹھا کے وہ بھی کہہ دیا گیا کہ دو گواہ لاؤ گے تو پھر اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں، یا عورتیں ہیں تو اس کو اس کے مطابق کر دیا، اور اس طرح سے کر کے ساری چیز کنفیوژن میں کر دی، حالانکہ وہ اتفاقی معاملہ ہوتا ہے، اس میں کوئی بندہ پلان کر کے کچھ نہیں کر رہا ہوتا، جس طرح سے ہم کوئی دستاویز لکھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی اقرار کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ وہ چیز کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کوئی چوری ہو رہی ہوتی ہے، قتل ہو رہا ہوتا ہے، ڈاکہ ہو رہا ہوتا ہے، تو جو شخص بھی اس موقع پہ موجود ہوتا ہے وہی گواہ ہوتا ہے، تو
اس شہادت کا ان صورتوں سے نہ کوئی فرق اس طرح سے اتنا واضح ہے کہ بندہ کہہ ہی نہیں سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا کہ بھئی دوسرے معاملے میں بھی تم اللہ کے اس احکام کو لا کے پھر مزید وہ والی چیز کر رہے ہو۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کو مد نظر رکھنا چاہیے قرآن پڑھتے ہوئے، یہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، اور نہ ہی اس طرح کے سرسری طور پہ پڑھ کے۔ تو ایک دفعہ ان ساروں آیات کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، اور پھر تھوڑا سا میں مزید بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ کیوں ہوتا ہے انسانی نفسیات میں۔ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، اور جو اس حکم کے بعد پھر ایسی حرکت کا عادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اس دن سود کو فنا کر دے گا اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے۔ اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا قرضدار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس دن کی رسوائی و مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو۔ اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے، وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو، املا نہ کرا سکتا ہو، تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرے، پھر اپنے مردوں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا سکے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو، اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے۔ اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت پیدا ہوتی ہے، اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے میں طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سے قرآن پڑھنے، اس کو اچھی طرح سے سمجھنے، ٹھیک طریقے سے سمجھنے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے اور استقامت کے ساتھ اس پہ ساری عمر تک قائم رہنے کی توفیق دے۔ یہاں پہ ہم اس کا اختتام کرتے ہیں۔